گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ گنج بخشی آپ کی مشہور ہے آقا کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ حضور سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری الجلابی الغزنوی الحجویری اللاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا عرس مبارک آ رہا ہے، تو اس حوالے سے میں انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی سی گلدستہ تھوڑے سے جو ہے نا تحفے آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ میں حضور داتا صاحب کے فیض سے فیض یاب فرمائے۔ حضور داتا صاحب کا جو فیض ہے وہ اتنا زبردست ہے، اتنا بھرپور ہے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی اس کو ماننے پہ مجبور ہیں۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جو بھی آیا ہے نواز دیا گیا ہے، اور یہ جو میں خاص آپ کو بتانے لگا ہوں بات وہ یہ ہے کہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اب جو عرس مبارک آ رہا ہے یہ 978واں عرس ہے، 978 ایئرز، یعنی 978 سال ہو گئے ہیں آپ کے پردہ فرمائے ہوئے۔ اب یہ وصال کی تاریخ سے یہ 978 سال بنتے ہیں، جو آپ کی حیات زہرا کی لیمٹ ہے وہ 70 80 90 سال قریب جاتا ہے تقریباً۔ یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ 950 سال بنتے ہیں آپ کی حیات زہرا سے لے کے آج تک۔ تو میں آپ کی شان اور آپ کی عظمت کے کچھ نمونے پیش کروں گا، کیونکہ آپ کی ذات اور آپ کی شان اتنی وسیع ہے، بلکہ آپ شان و عظمت کا ایک سمندر ہے کہ جس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور مجھے حضرت واصف علی واصف صاحب کی یہ ایک بات اور ایک آپ کا کلام ہے مجھے بڑا پسند ہے۔ تو آپ نے لکھا ہے یہ فیض عام ہے داتا حضور کا، چشمہ ابل رہا ہے محمد کے نور کا۔ تو اب دیکھیں جو چشمہ فیض مصطفیٰ کا ہو، نور مصطفیٰ کا چشمہ ہو، اس چشمے کا کون احاطہ کر سکتا ہے؟ بس اس کے کچھ چند چھینٹیں قطرے جو ہیں وہ لے سکتا ہے، وہ جو میسر ہے انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو اب چونکہ میری زبان پہ حضرت واصف علی واصف صاحب کا شعر آیا تو میں اب حضرت واصف علی واصف صاحب کے والے سے ہی بات کرتا ہوں۔ حضرت واصف علی واصف صاحب ایک ادیب، شاعر اور جدید دور کے ایک صوفی درویش بزرگ ہیں۔ اب جو باعمل لوگ ہیں، جو شریعت اور سنت کے پابند ہیں، ان سے کچھ اختلاف ہو سکتا ہے، مگر جو اہل ایمان ہیں جن کے سینے اور دل اور دماغ جو ہیں وہ ایمان کی روشنی سے منور ہیں، وہ یقیناً ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کی عزت کو عظمت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور حضرت واصف علی واصف صاحب حضور داتا صاحب سے ہی فیض یاب، تو آپ کا ایک بڑا گہرا تعلق تھا حضور داتا صاحب کے ساتھ۔ تو میں نے آپ کے والے سے یہ بات اپنے مشائخ سے بھی سنی ہے اور بھی جگہ سے سنی ہے، تو میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ اور بعض لوگوں کو یہ بھی ایک بہت پرابلم بن جاتی ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ سنی سنائی باتیں کرنی، یہ حکایتیں روایتیں بیان کرنی، ان کا کیا مطلب ہے، کیا معنی، کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیں شان رسالت میں اور شان ولایت میں جو بھی بات کی جائے، اور ہر وہ بات جو ان کی شان اور عظمت کو واضح کرے، اللہ اور اس کے رسول کی شان و عظمت کو واضح کرے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے پروف ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اس بات کے لیے ضرور پروف کی ضرورت ہے، حوالے کی ضرورت ہے
جو اللہ اور اس کے رسول کی شان و عظمت سے ٹکراتا ہو۔ تو میں نے اپنی زندگی میں ابھی تک کسی بھی ولی کا کوئی حوالہ ایسا نہیں دیکھا جو اللہ اور اس کے رسول کی شان اور عظمت کے ساتھ ٹکراتا ہو، کہ نبوت کے مقام کے ساتھ جا ملتا ہو یا الوہیت کے ساتھ جا ملتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اگر کچھ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں تو وہ ان کے اپنی کم عقلی ہے، وہ اپنی کم عقلی کی وجہ سے یہ باتیں کرتے ہیں، جی خدا بنا دیتے ہیں، جی رسول بنا دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو الوہیت اور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول کی شان اور عظمت کے مقابل جب بات جائے گی تو وہ ضرور قابل غور بھی ہوگی، قابل فکر بھی ہوگی، اس کا حوالہ ضروری ہے، اس کی تحقیق ضروری ہے۔ مگر ان کی شان و عظمت کے نیچے رہ کے جو کچھ بھی ان کی شان و عظمت میں بیان کیا جائے، جہاں تک بھی کیا جائے، یقیناً وہ کم ہے، ان کی شان اس سے زیادہ ہی ہوگی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت واصف علی واصف صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والے سے کہ آپ ایک دفعہ اپنی ایک بک چھپوانے کے لیے، کتاب چھپوانے کے لیے اردو بازار گئے، جس پریس والے سے چھپواتے تھے اس سے ملے، تو اس سے کہا بھی یہ میری کتاب یہ چھاپ دو۔ تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں چھاپ دیتا ہوں۔ تو وہ جب چھاپنے کی جو تھی اس کی مزدوری وغیرہ جو پروسیس تھا اس کے بارے میں بات ہوئی، تو وہ پیسوں میں آ کے خرچے کے لحاظ سے کچھ آپ نے فرمایا بھی یہ پیسے زیادہ ہیں، ان میں کچھ رعایت کرو، کم کرو۔ اس نے کہا نہیں جی حضرت صاحب مجھے وارہ نہیں کرتی اس سے کم۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اگر تمہیں نہیں وارہ کرتی تو ٹھیک ہے میں کسی اور سے چھپوا لیتا ہوں۔ تو آپ اپنی کتاب لے کے وہاں سے اس کے پریس سے باہر نکلے، تو ابھی تھوڑی دوری گئے تھے تو وہ شخص نہ بھاگتا دوڑتا ہوا آپ کے پیچھے آیا، کہنے لگا یا حضرت چلے میں آپ کی کتاب چھاپ دیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا بھائی تم تو کہہ رہے تو مجھے وارہ نہیں کرتی، میرے سمجھ میں نہیں آتی، تو اب تم کہہ رہے ہو کہ میں چھاپ دیتا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا حضور اس بات کو چھوڑے، بس چلیں آپ، میں آپ کی کتاب چھاپ دیتا ہوں۔ وہ آپ کو لے کے آ گیا پریس میں۔ جب آپ بیٹھ گئے تو کہنے لگے جناب بتائیں کتنی، کیا چھاپنا ہے، کس طرح چھاپنا ہے، کیا کرنا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ نہیں ایسے نہیں، پہلے مجھے بتاؤ کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ جب میں پہلے تمہارے پاس آیا تھا تو تم نے مجھے صاف انکار کیا، اب تم میرے پیچھے آئے ہو تو اس کی وجہ ضرور کوئی نہ کوئی ہوگی، تو میں تم سے یہ کتاب اسی صورت میں چھپواؤں گا جب تم مجھے حقیقت حال بتاؤ گے، پوری واضح بات کرو گے۔ تو اس نے کہا اگر آپ مجھے مجبور کرتے ہیں حضرت تو پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو جب آپ میرے پاس آئے تھے، آپ سے میری بات ہوئی تو میں نے آپ کو انکار کر دیا، تو آپ چلے گئے۔ تو ابھی تھوڑی دیری گزری تھی کہ ایک بزرگ جو ہیں پریس میں آئے ہیں میرے پاس، وہ اتنے پر نور تھے، اتنے حسین تھے اور اتنے جلال میں تھے کہ ان کی طرف دیکھا نہیں جاتا تھا۔ تو انہوں نے آتے ہی مجھے فرمایا کہ تم نے ہمارے بیٹے کی کتاب نہیں چھاپی، چلو ہمارے بیٹے کی کتاب چھاپو۔ تو میں تو دم بخود ہو گیا کہ یہ شخصیت کون ہے، ان کا جاہ و جلال اور ان کا جمال اور ان کا کمال دیکھ کے مجھ میں تو سکت نہ رہی کہ میں بات بھی کر سکوں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے حضور میں چھاپ دیتا ہوں، میں جلدی سے میرے بیٹے کی کتاب چھاپو۔ تو یہ کہہ کے وہ واپس مڑے۔ جب واپس مڑے تو میں نے کہا حضور اپنا تشریف رکھیں، بیٹھے۔ فرمایا نہیں میں نے جانا ہے تو میرے بیٹے کی کتاب چھاپ دو، اسے انکار نہ کرنا۔ تو میں نے کہا حضور اپنا تعارف تو کرا دیں، آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تو نے مجھے پہچانا نہیں، میں کون ہوں؟ میں تیرا ہمسایہ داتا علی جویری ہوں۔ تو یہ کہہ کے آپ جلدی سے باہر نکلے۔ تو میں پیچھے جب باہر ہوا تو میں نے دیکھا دائیں بائیں تو مجھے نظر نہیں آیا، تو میں پھر آپ کی طرف بھاگا، تو میں پھر آپ کو لے آیا۔ یہ وجہ تھی اصل میں جس کی وجہ سے میں آپ کو لے آیا ہوں۔ تو اب آپ مہربانی فرمائیں، میں آپ کی بک چھاپ دیتا ہوں۔ اب آپ ذرا دیکھ لیں، حضرت واصف علی واصف صاحب ہوں یا میاں شیر محمد صاحب شرک پوری ہوں یا حضرت علامہ اقبال صاحب ہوں یا مثلاً حضرت بابا شاہ جمال صاحب ہوں یا بابا حیدر سائیں ہوں، آپ دیکھ لیں جو بھی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کا، آپ کے اہل بیت اطہار کے دروازے کا، آپ کے اولیاء سے نسبت قائم کر لیتا ہے، وہ دن بدن وقت کے ساتھ اس کی شان اور عظمت بڑھتی جاتی ہے۔ اور جن لوگوں کا یہ خیال ہے نا کہ ہم کم کر دیں گے یا کم ہو جائے گی، یہ ان کا خیال غلط ہے۔ مٹ گئے ہیں، مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ان کی شان و عظمت کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ حکومتیں مٹ جاتی ہیں، حکمران مٹ جاتے ہیں، بڑے بڑے نظام مٹ جاتے ہیں، مگر جن کے ساتھ اللہ اور اس کا رسول جن کے سر پہ سایہ فگن ہوتا ہے اور جو اللہ رسول کے قدموں میں جگہ پا لیتے ہیں، وہ دائمی بقا حاصل کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حضور داتا صاحب کے فیض سے کامل فیض یاب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔